یہ مسٹر اویس، کیا حال چال ہے بھائی؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ حکم کریں، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں یو کے سے، مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سر، کیا حکم ہے؟ تو میں الحمدللہ شکر اللہ کا۔ تو وہ میں نے نا امام سجاد کی ایک حدیث ہے تو اس کے متعلق پوچھنا تھا۔ وہ انہوں نے حضرت امام حسین سے سنی تھی کہ خانہ کعبہ کے قریب جو دو پلروں کے درمیان 3 افراد اکٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپ پلیز بتا دیں گے اور اس کا حوالہ بتا دیں گے؟ بتا دیا نا، کئی دفعہ بتا دیا بھائی، وہ دکھا دیا۔ ہاں، ہم نے جب سنی ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ وہ نہیں، وہ پتہ بتا ہی دیں ہے گے نا مجھے، جب میں نے سنا دیکھی ہے، ویڈیو مس ہو گئی ہے مجھ سے۔ مجھ سے دوبارہ ڈھونڈ لیں، سرچ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے مانچسٹر والے؟ سرچ کرنے میں کیا ہے، سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر آپ سرچ کریں تو اس میں کون سی مشکل ہے؟ کیا خیال ہے محمد وائس؟ جی جی، تھک گئے نا؟ تھکاوٹ سمجھتے ہیں؟ تھکاوٹ؟ تھک گئے آپ؟ بالکل، ہم بھی انسان ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو کس وقت اب نیکسٹ ٹائم کب ہوں گے آپ لائیو؟ چلیں دکھا دیتے ہیں آپ کے لیے، کیا خیال ہے؟ آپ کے لیے دکھا دیتے ہیں، خیر صحیح ہے، خوش ہیں ہاں؟ ٹھیک ہے، دکھا دیں گے۔ ہاں، پھر آپ کیا جزاک کریں گے اللہ، اس کے مقابلے میں؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایک ہے ماشاءاللہ۔ کتنی عمر ہے؟ عمر ہے میری کوئی 38۔ نہیں، بچے کی آپ بچے کی تو ابھی 1.5 کیا سال عمر ہے؟ کا ہے بچہ۔ تو او چلے بچہ 1.5۔ ہماری بابی بھی ہیں، میں حدیث جی دکھاؤں گا، جی اس کا جی، ایک شرط ہے، بابی کے لیے آپ نے کوئی اچھا سا تحفہ خریدنا ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بھائی، وعدہ ہے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وہی وعدہ جو ہوتا ہے نا مشیوں کا انشاءاللہ 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 یعنی نہیں کریں گے۔ چلیں پھر میں تو اپنے وعدے پہ عمل کرتا ہوں۔ الفروع من الکافی، جی جی، جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 4۔ یہ حدیث ہے میرے محترم ناظرین، مولا حضرت آقا سید بہترین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا نام ہے، کیا بات ہے، میرے آقا امام محمد باقر علوم الرحمن، ہمارے 5ویں امام، ہمارے سید، ہمارے آقا، جنت کے سردار، دین کے بادشاہ۔ كنت دخلت مع ابی الكعبہ فصلى على الرخامة الحمراء بین العمودین، میں اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گیا تھا کعبہ میں، اور انہوں نے کعبہ کے داخل وہاں پہ ایک پتھر ہے، لال رنگ کی پتھر ہے کعبہ میں، وہاں پہ انہوں نے نماز جی پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ فقال في جی، هذا الموضع تعاقد القوم إن مات رسول الله صلى الله عليه وآله أو قتل أن لا يرد هذا صلی الأمر اللہ في أحد من أهل بيته أبدا۔ یہ وہ مقام ہے کعبے کے اندر، یہاں پر غدیر خم سے کچھ دن پہلے، غدیر خم سے کچھ دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا، جاسوسوں کے، عائشہ نے چولی لگائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم میں جا کر امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا ایک دفعہ پھر عہد بیان کریں گے اور سب سے بیعت لیں گے۔ تو یہ لوگ پہلے ہی سے انہوں نے وہاں پہ میٹنگ کیا تھا کعبہ کے اندر کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہو جائے تو ہم امامت خلافت کو کبھی اہل بیت میں نہیں جانے دیں گے، کبھی اب قیامت تک نہیں جانے دیں گے۔ قلت ومن کان، میں نے پوچھا اپنے والد سے، حضرت زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا وہ کون تھے؟ قال کان الاول والثانی، نمبر 1 نمبر 2 ابو عبید بن الجراح و سالم بن حبیبہ، یہ لوگ تھے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے علاوہ روضہ کافی میں بھی ہے یہ آیت قرآن میں، بلے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، جب منافق آپس میں بات کرتا ہے نا، 3 اگر ہوں تو اللہ چوتھا اللہ ہے، 5 اگر گفتگو کر رہے ہیں تو چھٹا اللہ ہے۔ تو اس آیت کے ذیل میں کتاب روضہ کافی جلد نمبر 8 میں، یہ صفحہ نمبر 179 میں حدیث نمبر 202 ہے، مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ نزلت هذه الآیہ فی فلان و فلان، فلانی اور فلانی، نمبر 1 نمبر 2، یہ 3 اگر ہوں تو چوتھا اللہ ہے، 5 اگر ہوں تو چھٹا اللہ ہے، زیادہ کم ہو اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ ان کے متعلق ہوا تھا کہ آپس میں یہ سازشیں کر رہے تھے نا۔ وعید الجراح و عبد الرحمن ابن عوف و سالم مولا حذیفہ والمغیرہ
مغیرہ بن شعبہ حیث کتبوا الکتاب بینہم وتعاہدوا وتوافقوا، انہوں نے اپنے درمیان کعبہ کے اندر داخل ہو کے اپنے کانٹریکٹ لکھا تھا ان لوگوں نے، وہاں پہ ایک معاہدہ لکھا تھا، آپ سب نے دستخط کیا تھا، لئن مضى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اگر محمد کی وفات ہو جائے، لا تكون الخلافت فی بنی ہاشم ولا النبوہ ابدا، ہم خلافت و نبوت کو بنی ہاشم میں نہیں دیکھ سکتے، نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر جب انہوں نے یہ کہا تھا تو اللہ نے یہ آیہ نازل کیا تھا، اور اللہ نے یہ بھی اسی وقت آیہ نازل کیا تھا، انما النجوى من الشیطان، یہ جو ہے یہ شیطان تھے کہ آپس میں انہوں نے سرگوشی کی، اور آپس میں کیا کیا تھا، آپس میں ان لوگوں نے سازش بنایا تھا، ابرموا امرا، سورہ زخرف میں آیہ نمبر 80 ہے، امرا فانا مبرمون، انہوں نے بیٹھ کے آپس میں ایک سازش بنایا ہے کہ ہم نے ایک پکا سازش بنایا، لیکن ہم بھی اپنا جو ہے اپنا کام پکا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ولا نجواهم، یہ منافق کعبے کے اندر جا کر سازش بناتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، نہیں ہمارے وہاں پہ فرشتے ہیں، سب انہوں نے دیکھا اور لکھ دیا اور رپورٹ دی۔ چلیں بھائی، تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے محمد ویس۔ اوکے، تو ایک سوال تھا، ایک بس سوال تھا، جب کافی ہم ہے، دعائے عشورہ پڑھتے ہیں نہیں تو کافی ہے، وہ تم پہلے آپ نے رپورٹ دینا ہے کہ آپ نے جو تحفہ دیا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد آپ اگلا سوال کریں، ٹھیک۔ یہ مسٹر اویس، کیا حال چال ہے بھائی؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، حکم کریں، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں یو کے سے، مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سر، کیا حکم ہے؟ تو میں الحمدللہ شکر اللہ کا، تو وہ میں نے نا امام سجاد کی ایک حدیث ہے تو اس کے متعلق پوچھنا تھا۔ وہ انہوں نے حضرت امام حسین سے سنی تھی کہ خانہ کعبہ کے قریب جو دو پلروں کے درمیان 3 افراد اکٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپ پلیز بتا دیں گے اور اس کا حوالہ بتا دیں گے؟ بتا دیا نا، کئی دفعہ بتا دیا بھائی، وہ دکھا دیا۔ ہاں، ہم نے جب سنی ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ وہ نہیں، وہ پتہ بتا ہی دیں گے نا مجھے، جب میں نے سنا ہے دیکھی ہے، ویڈیو مس ہو گئی ہے مجھ سے۔ مجھ سے دوبارہ ڈھونڈ لیں، سرچ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے مانچسٹر والے؟ سرچ کرنے میں کیا ہے، سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر آپ سرچ کریں تو اس میں کون سی مشکل ہے؟ کیا خیال ہے محمد وائس؟ جی جی، تھک گئے نا؟ تھکاوٹ سمجھتے ہیں، تھکاوٹ؟ تھک گئے آپ؟ بالکل، ہم بھی انسان ہیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے بالکل۔ تو کس وقت اب نیکسٹ ٹائم کب ہوں گے آپ لائیو؟ چلیں دکھا دیتے ہیں آپ کے لیے، کیا خیال ہے آپ کے لیے؟ دکھا دیتے ہیں، خیر صحیح ہے، خوش ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، دکھا دیں گے۔ ہاں، پھر آپ کیا جزاک کریں گے اللہ، اس کے مقابلے میں؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایک ہے ماشاءاللہ۔ کتنی عمر ہے؟ عمر ہے میری کوئی 38۔ نہیں، بچے کی آپ بچے کی تو ابھی 1.5 کیا عمر سال ہے؟ کا ہے بچہ، تو او چلے بچہ 1.5۔ ہماری بابی بھی ہیں، میں حدیث جی دکھاؤں گا، اس جی کا جی، ایک شرط ہے، بابی کے لیے آپ نے کوئی اچھا سا تحفہ خریدنا ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ، بھائی، وعدہ ہے؟ انشاءاللہ۔ وہی وعدہ جو ہوتا ہے نا مشیوں کا انشاءاللہ یعنی نہیں کریں گے۔ چلیں پھر میں تو اپنے وعدے پہ عمل کرتا ہوں۔ الفروع من الکافی، جی جی، جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 4۔ یہ حدیث ہے میرے محترم ناظرین، مولا حضرت آقا سید بہترین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا نام ہے، کیا بات ہے، میرے آقا امام محمد باقر علوم الرحمن، ہمارے 5ویں امام، ہمارے سید، ہمارے آقا، جنت کے سردار، دین کے بادشاہ۔ كنت دخلت مع ابي الكعبة فصلى على الرخامة الحمراء بین العمودین، میں اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گیا تھا کعبہ میں، اور انہوں نے کعبہ کے داخل وہاں پہ ایک پتھر ہے، لال رنگ کی پتھر ہے کعبہ میں، وہاں پہ انہوں نے نماز جی پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ فقال في جی، هذا الموضع تعاقد القوم ان مات رسول الله صلى الله عليه وآله او قتل الا يرد هذا صلی الامر اللہ في احد من اہل بیته ابدا۔ یہ وہ مقام ہے کعبے کے اندر، یہاں پر غدیر خم سے کچھ دن پہلے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا جاسوسوں کے، عائشہ نے چولی لگائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم میں جا کر امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا ایک دفعہ پھر عہد بیان کریں گے اور سب سے بیعت لیں گے. تو یہ لوگ پہلے ہی سے انہوں نے وہاں پہ میٹنگ کیا تھا کعبہ کے اندر کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہو جائے تو ہم امامت خلافت کو کبھی اہل بیت میں نہیں جانے دیں گے، کبھی اب قیامت تک نہیں جانے دیں گے. قلت ومن کان، میں نے پوچھا اپنے والد سے حضرت زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا وہ کون تھے؟ قال کان الاول والثانی، نمبر 1 نمبر 2 ابو عبید بن الجراح و سالم بن حبیبہ، یہ لوگ تھے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ روضہ کافی میں بھی ہے یہ آیت قرآن میں، بلے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، جب منافق آپس میں بات کرتا ہے نا، 3 اگر ہوں تو اللہ چوتھا اللہ ہے، 5 اگر گفتگو کر رہے ہیں تو چھٹا اللہ ہے. تو اس آیت کے ذیل میں کتاب روضہ کافی جلد نمبر 8 میں یہ صفحہ نمبر 179 میں حدیث نمبر 202 ہے. مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ نزلت هذه الآية في فلان و فلان، فلانی اور فلانی، نمبر 1 نمبر 2، یہ 3 اگر ہوں تو چوتھا اللہ ہے، 5 اگر ہوں تو چھٹا اللہ ہے، زیادہ کم ہو اللہ ہر جگہ ہے. یہ ان کے متعلق ہوا تھا کہ آپس میں یہ سازشیں کر رہے تھے نا. وعبید الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولا حذیفہ والمغیرہ بن شعبہ حیث كتبوا الكتاب بینہم وتعاہدوا وتوافقوا، انہوں نے اپنے درمیان کعبہ کے اندر داخل ہو کے اپنے کانٹریکٹ لکھا تھا ان لوگوں نے، وہاں پہ معاہدہ لکھا تھا، آپ سب نے دستخط کیا تھا. لئن مضى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اگر محمد کی وفات ہو جائے، لا تكون الخلافة في بني ہاشم ولا النبوة ابدا، ہم خلافت و نبوت کو بنی ہاشم میں نہیں دیکھ سکتے، نہیں چھوڑیں گے. تو پھر جب انہوں نے یہ کہا تھا تو اللہ نے یہ آیہ نازل کیا تھا، اور اللہ نے یہ بھی اسی وقت آیہ نازل کیا تھا انما النجوى من الشیطان، یہ جو ہے یہ شیطان تھے کہ آپس میں انہوں نے سرگوشی کی اور آپس میں کیا کیا تھا، آپس میں ان لوگوں نے سازش بنایا تھا. ابرموا امرا، سورہ زخرف میں آیہ نمبر 80 ہے، امرا فانا مبرمون، انہوں نے بیٹھ کے آپس میں ایک سازش بنایا ہے کہ ہم نے ایک پکا سازش بنایا، لیکن ہم بھی اپنا جو ہے اپنا کام پکا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ولا نجواهم، یہ منافق کعبے کے اندر جا کر سازش بناتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، نہیں ہمارے وہاں پہ فرشتے ہیں، سب انہوں نے دیکھا اور لکھ دیا اور رپورٹ دی. چلیں بھائی، تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے. محمد ویس اوکے. تو ایک سوال تھا، ایک بس سوال تھا، جب ہم دعائے عشورہ پڑھتے ہیں تو تم پہلے آپ نے رپورٹ دینا ہے کہ آپ نے جو تحفہ دیا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد آپ اگلا سوال کریں، ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.